بچوں، آج ہم جغرافی کے چیپٹر وسائل یا ریسورسز میں سے وسائل کے تحفظ یا کنزرونگ ریسورسز کے اوپر بات کریں گے۔ بچوں، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا اس چیپٹر کے اندر کہ مونا، راجو اور ان کی ماں نے وسائل کو لے کر بہت اہم گفتگو کی ہے۔ اس ٹاپک کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مونا، راجو اور ان کی ماں وسائل کے تحفظ کے اوپر کیا بات کرتے ہیں۔ تو مونا نے رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا۔ مونا نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زمین کا سارا پانی سوکھ گیا ہے اور سارے پیڑ کاٹ دیے گئے ہیں۔ کہیں کوئی سایہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ لوگ سائے اور کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے خواب میں دیکھی کہ زمین کا سارا پانی سوکھ گیا ہے، سارے پیڑ کاٹ دیے گئے ہیں، کہیں کوئی سایہ نہیں ہے اور لوگ سائے اور کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو خواب سنا کر پوچھا، اماں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے؟ اماں نے جواب دیا، ہاں، اگر ہم نے وسیلوں کے استعمال میں احتیاط نہیں برتی تو تجدیدی وسائل کی بھی قلت پیدا ہو جائے گی اور غیر تجدیدی وسائل تو بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو مونا نے خواب میں دیکھا، اگر ہم اسی طرح سے جو ہمارے جو ایک قدرت کی طرف سے دیے گئے یہ جو وسائل ہیں، ایک طرح سے تحفہ ہیں، اگر ان کے اندر اس کے یوز کے اندر، اس کے استعمال کے اندر ہم لاپرواہی برتتے ہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین کے اوپر سے سارا پانی سوکھ گیا ہے، جو کہ مونا نے خواب میں دیکھا، اور وہ حقیقت میں بدل سکتا ہے کہ زمین کے اوپر سے سارا پانی سوکھ جائے گا، سارے پیڑ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور صرف پیڑ سے صرف ہمیں سایہ ہی نہیں ملتا بلکہ پیڑ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، تو ان کو حاصل کرنے میں ہمیں پریشانی ہوگی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں دکھائی دے گا، لوگ سائے اور کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ یہ تو آج مونا کا خواب ہے۔ اگر ہم ان وسائل کو اسی طرح استعمال کرتے رہے تو یہ خواب جو ہے ایک حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ تو راجو حیران ہو کے پوچھتا ہے، جب ماں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو راجو کہتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو خواب ہے یہ حقیقت میں نہ بدلے؟ تو ماں نے کہا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور واقعی ہم اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ان وسائل کو بچانے کے لیے، ان وسائل کے تحفظ کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ایسے ہیں جس کو ہم استعمال کریں تو ہم ان وسائل کو بچا سکتے ہیں۔ آگے ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ وسائل کا تحفظ کہتے کسے ہیں۔ تو وسائل کا محتاط انداز میں استعمال کرنے اور ان کی تجدید کے لیے مناسب وقت مہیا کرانے کو کیا کہتے ہیں؟ وسائل کا تحفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ وسائل کا تحفظ کہتے ہیں، یا ریسورس کنزرویشن بھی کہتے ہیں اس کو۔ موجودہ ضرورتوں کے لیے وسائل کے استعمال اور آئندہ کی ضرورتوں کے لیے ان کو بچا کر رکھنا، توازن قائم رکھنے کو پائیدار ترقی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچے؟ اس کو پائیدار ترقی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے استعمال اور آئندہ کی ضرورتوں کے لیے ان کو بچا کر رکھنے میں جو توازن قائم رکھا جائے اس کو پائیدار ترقی کہتے ہیں۔ وسائل کے تحفظ کے بہت سے طریقے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وسائل کے تحفظ کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ وسائل کے استعمال میں کمی کر کے، جو ہم وسائل کو استعمال کر رہے ہیں اس کے استعمال میں ہم کمی کر دیں، استعمال کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے، اور بیکار چیزوں کو استعمال کے قابل بنا کر ہر آدمی وسائل کو اپنے طور پر بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ اس طرح بھی وسائل کے تحفظ میں کافی فرق پڑے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہاں پر انہوں نے کہا وسائل کے استعمال میں کمی کر کے ہم وسائل کو بچا سکتے ہیں، استعمال کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے اور بیکار چیزوں کو استعمال کے قابل بنا کر
ہر آدمی، ہم اور آپ جو ہے وسائل کو اپنے طور پر بھی محفوظ کر سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے اگر ہمیں پانی کا تحفظ کرنا ہے تو جو پینے کے پانی کی اگر ہم بات کریں تو پینے کے پانی کو ہم صرف پینے اور کھانے پکانے کے اندر ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ پینے کے پانی کو ہمیں گاڑی دھونے اور جو سڑک دھونے ہے نا، گلی وغیرہ دھونے میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر پانی کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے نا۔ اگر دوسری صورت میں اگر ہم دیکھیں زمین اور مٹی کا اگر ہمیں تحفظ کرنا ہے تو جو زرخیز زمین ہے اس کو ہم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کریں، اور جو بنجر زمین ہے اس پر ہم بلڈنگ اور دوسری عمارتیں وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہوا کے اگر تحفظ کو اگر ہم دیکھیں، کنزرویشن آف ایئر، جو پلاسٹک یا پتوں کو یا کسی بھی دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو جلائیں نہیں، پلاسٹک کو بھی نہیں جلائیں، پتوں کو بھی، یا کسی بھی دوسری طرح کی جو چیزیں ان کو نہیں جلائیں، بلکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے جس سے ہم ہوا کا بھی تحفظ کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہم جنگلات کا اگر ہم تحفظ دیکھیں، جنگلات کو ہم کس طرح سے بچا کر رکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پیڑوں کی کٹائی کے اوپر روک لگانی چاہیے، اتنے ہی پیڑ کاٹیں جتنی ہمیں ضرورت ہے نا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے جو یہ کاغذ ہم آج استعمال کر رہے ہیں، چاہے بک کی شکل میں، کاپی کی شکل میں، یا کسی دوسری شکل کے اندر ہم کاغذ کا استعمال کر رہے ہیں، تو کاغذ کا بھی اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے، کاغذ کو بیکار نہ پھاڑیں۔ تو ہم پیڑوں کی کٹائی کے اوپر روک بھی لگا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، جاگرکتا جو ہے پیدا کریں کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں، نہ کہ پیڑوں کو کاٹیں۔ بچے ان کے علاوہ بھی بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں جس طرح سے جس کے طریقے سے ہم پانی کا تحفظ کر سکتے ہیں، زمین کا تحفظ کر سکتے ہیں، ہوا کا اور جنگلات کا، اور بہت سے جو ہمارے وسائل ہیں ان کا ہم بچا کر رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم تو آج استعمال کر ہی رہے ہیں، آنے والے ٹائم کے اندر، مستقبل کے اندر ان وسائل کا استعمال ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے وہ بھی کر سکے۔ آگے دیکھیے بچے کیا لکھ رہے ہیں کہ اسی شام کو بچوں نے اور ان کے دوستوں نے پرانے اخباروں، استعمال شدہ کپڑوں اور بانس کی ٹوکریوں سے بہت سارے تھیلے اور لفافے بنائے۔ مطلب مونا اور راجو نے جو ہے اور ان کے دوستوں نے پرانے اخباروں سے اور استعمال شدہ کپڑوں سے اور بانس کی ٹوکریوں سے بہت سارے تھیلے اور لفافے بنائے۔ مونا نے کہا ہم اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی دیں گے۔ مطلب مونا کی کیا سوچ تھی کہ یہ ہم خود تو استعمال کریں گے ہم نا، یہ شاپنگ بیگ وغیرہ بنائے کپڑوں سے اور پرانے کپڑوں سے اور اخباروں سے نا، تو ان کہا کہ ہم تو اس کو استعمال کریں گے اور بلکہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی دیں گے، تاکہ وہ بھی اسی طرح کے چیزوں کا استعمال کریں اور وہ بھی ان پرانے استعمال شدہ کپڑوں اور اخباروں اور بانس کی ٹوکریوں سے اور بہت ساری چیزوں سے اس طرح کی چیزیں بنائیں۔ کیونکہ یہ بیکار چیزوں کو پھینکنے کے بجائے انہیں دوبارہ کارآمد بنانا بہت اچھا کام ہے۔ ہم عموماً جیسے اخباروں کو پڑھ کر پھینک دیتے ہیں، پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ ان کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، ہے نا۔ تو مصطفیٰ نے کہا اس طرح ہمارے وسائل بھی محفوظ ہوتے ہیں اور زمین پر بھی سرسبز و شاداب رہتی ہے نا، ہری بھری رہتی ہے۔ جسی نے کہا اب میں کاغذ کے استعمال میں بہت احتیاط کروں گی، کیونکہ کاغذ بنانے کے لیے بہت سے پیڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جتنے مونا اور راجو کے جو دوست ہیں ان کی سوچ کیا ہے، ایک دوسرے سے کیا جو ہے پرومس کر رہے ہیں۔ کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی کا تحفظ کروں گا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کاغذ کے استعمال میں بہت احتیاط برتوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ کاغذ بنانے کے لیے بہت سارے پیڑوں کو کاٹنا پڑتا ہے اس لیے میں کاغذ کا استعمال میں جو ہے احتیاط برتوں گا۔ تو مصطفیٰ نے کہا میں گھر کی بجلی کے فضول خرچی میں کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ نے کیا کہا کہ جو بجلی ہے گھر کی اس کی فضول خرچی کو میں روکوں گا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر لائٹ جو ہے
بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. جہاں ایک پنکھا چلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ 2 2 3 3 پنکھے جل رہے ہوتے ہیں. جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 3 3 4 4 لائٹ جو ہیں جل رہی ہوتی ہیں. تو اسی بھی چیز کے اوپر دیکھتے ہوئے مستر نے کہا میں گھر میں بجلی کے فضول خرچی کو روکنے کی کوشش کروں گا کیونکہ بجلی پانی اور کوئلے سے بنتی ہے. آشا نے کہا میں کوشش کروں گی کہ گھر میں پانی بیکار نہ بہایا جائے. آخر پانی کا ہر قطرہ بہت قیمتی ہے. پانی کا ہر قطرہ بہت قیمتی ہے. تو بچوں یہاں پر سب نے ایک دوسرے سے پرومس کیا کہ ہم ان وسائل کو اپنے اپنے طریقے سے تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے. سب بچے ایک آواز میں بولے ہم سب مل کر یہ کام کریں تو بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. کیوں نہیں لا سکتے بچے؟ تبدیلی لا سکتے ہیں اگر ہم سب مل کر یہ کام کریں. ہم بھی اور آپ بھی یہ سب مل کر کام کریں تو ہم ان وسائل کو بچا سکتے ہیں اور خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آنے والی جو پیڑھی ہے مستقبل کے اندر وہ لوگ بھی ان وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ کام تھے جو مونا، راجو اور اس کے دوستوں نے مل کر انجام دیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ وسائل کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ دنیا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو مستقبل اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ قدرت نے زندگی گزارنے کا جو نظام بنا رکھا ہے اسے ہم کس طرح قائم رکھتے ہیں. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ تمام تجدیدی وسائل کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ اس میں تسلسل اور پائیداری بنی رہے. نمبر 2، زمین پر پائی جانے والی زندگی کا تنوع برقرار رہے. قدرتی ماحولیاتی نظام کے نقصان کو کم کیا جائے. تو بچے یہ ذمہ داری ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی. اس کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو وسائل ہیں ہمارے پاس ان کا صحیح استعمال کریں تاکہ ہم بھی استعمال کریں اس کا اور آنے والی پیڑھی بھی مستقبل میں اس کا استعمال کر سکے. بچے اس ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ یہ 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن ہے وسائل کا تحفظ کسے کہتے ہیں. تو اس کا آنسر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ وسائل کا محتاط انداز میں استعمال کرنے اور ان کی تجدید کے لیے مناسب وقت مہیا کرانے وسائل کا تحفظ کہتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے پائیدار ترقی کسے کہتے ہیں. تو اس کا آنسر اس طرح لکھ سکتے ہیں موجودہ ضرورتوں کے لیے وسائل کے استعمال اور آئندہ کی ضرورتوں کے لیے ان کو بچا کر رکھنے میں توازن قائم رکھنے کو پائیدار ترقی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو بچوں ایک کوشچن آپ کو خود کرنا ہے، خود کریں کہ وسائل کی پائیدار ترقی کے کچھ اصول لکھیے. کیا لکھنے ہیں آپ کو؟ وسائل کی پائیدار ترقی کے 6 اصول. بچوں اس کا آنسر آپ کو یہاں مل جائے گا. یہ 6 پوائنٹ جو ہیں یہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا. امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک وسائل کے تحفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہوئے اور اس سے متعلق جو کوشچنز ہیں ان کو اپنی کاپی میں لکھیں گے. شکریہ.